یہ جو موت اور زندگی کا جو سارا کھیل تماشا تمہارے سامنے چل رہا ہے یہ کیوں بنا ہے؟ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں اس کے بعد ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ کہ ان کے رب نے ان کو جب بھی آزمایا وہ ان کی آزمائش کے اوپر پورے اترے کہ تم یقیناً آزمائے جاؤ گے، خوف سے آزمائے جاؤ گے۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کی جگہ بنائی ہے، ہلاک کر دیا تمہیں اس چیز نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو نے۔ بے شک تمام لوگ، تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں، چار لوگ نہیں ہوں گے۔ تو ایمان کا تعلق ایک تو زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ انسان دل سے بھی اس کا، اور دل کا ایمان کوئی بھی کسی کا نہیں جانتا۔ اس دن لوگ بہت زیادہ اعمال لے کے آئیں گے قیامت والے دن اپنے ساتھ، بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے لوگوں نے، لیکن کیا ہوگا کہ وہ رد کر دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے وہ جو عمل کیا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی من بعث رحمتا للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کی جو زندگی ہماری بنائی ہے اس کا ایک مقصد سورہ ملک کے اندر بتایا کہ یہ جو ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں، مارتے ہیں، کچھ نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کچھ پچھلے مر جاتے ہیں، کچھ کو اس دنیا کے سٹیج کے اوپر پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے، صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ ہم نے بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ہم نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ الذی خلق الموت والحیات، یہ جو موت اور زندگی کا جو سارا کھیل تماشا تمہارے سامنے چل رہا ہے یہ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تمہاری آزمائش کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اور یہ جو موضوع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ یہ ایک ٹیسٹ کا نام ہے۔ یہاں پر بہت ساری مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف میرے اوپر آئی ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جن کے اندر انبیاء کرام جو اللہ کے محبوب تھے وہ بھی شامل ہیں، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں اس کے بعد ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، تو جان لو کہ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ضرور معلوم کر لے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آزمائش اور یہ پریشانی اور یہ تکلیفیں تمہارے اوپر آئی ہیں اس دور کے مطابق ایک نئے رنگ سے آئی ہیں، اس طرح کی تکلیفیں تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی آ چکی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی آزمایا ہے ان چیزوں کے اندر، بہت زیادہ مشکلات ان کے اوپر بھی آئیں، پریشانیاں آتی تھیں، سائیکولوجیکل ٹینشنز آتی تھیں۔ اور وہ کس لیے آتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے آتی تھیں تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اس ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا مختلف چیزوں میں۔ کیسے آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ ان کی ہم جانتے ہیں، قرآن میں بھی اس کے بارے میں بہت سارے قصص ہیں، سٹوریز ہمیں ملتی ہیں کہ بچپن سے ان کی آزمائش شروع ہو گئی تھی کہ ان کے والد جو تھے وہ بت تراشنے والے تھے، تو وہاں پہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش آئی کہ والد کے سامنے کیسے اور اپنے قوم کے سامنے کیسے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے جوانی کے اندر۔ پھر اس کے بعد ان کے
بیوی اور بچے کو کہا گیا کہ تم جا کے اس کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ، جہاں پہ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ چھوڑ کے آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وادی میں پھر بہاریں کر دی ان کی دعا سے۔ پھر کیا ہوا، پھر ان کے بیٹے کی طرف سے آزمائش آئی کہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو، چھوٹی آزمائش نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں جہاں آزمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ان کے رب نے ان کو جب بھی آزمایا وہ ان کی آزمائش کے اوپر پورے اترے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر یہ ساری تکلیفیں ڈال دیں، میرے پہ ساری پریشانیاں آ گئیں، جیسے آج ہم لوگ واویلا میں چاہتے ہیں۔ اصل میں ان آزمائشوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کھوٹا ہے کون کھرا۔ کسی کے اوپر مال کی آزمائش آتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دوسری طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بہت ساری صحت بہت اچھی دی ہو، اسکلز بہت اچھی دی ہوں، کچھ ایسی ایبیلٹیز دی ہوں جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن اسکلز اور ایبیلٹیز کی کمی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، مال ان کے پاس بیش بہا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ ایک بیٹا ہی دے دے، ہمیں ایک بیٹی ہی دے دے۔ کئیوں کے پاس اولاد اللہ تعالیٰ نے وافر دیے تو وہ نافرمان ہو جاتی، وہاں سے ان کی آزمائش شروع ہو جاتی۔ کئیوں کے اولاد ہے اور نیک بھی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ان میں کوئی کمی بیشی، کوئی اسپیشل بچے نکل آتے ہیں اور وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زندگی اور موت کا کھیل جو ہم نے تمہارے سامنے رکھا ہے، اس کا مقصد یہ کہ ہم تمہاری آزمائش کریں اور تم یقیناً آزمائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تم یقیناً آزمائے جاؤ گے، خوف سے آزمائے جاؤ گے۔ کیا ہوا تھا جب کرونا وائرس آیا تھا پچھلے دنوں میں، کلیجے منہ کو آتے تھے لوگوں کے، آنے لگ گئے تھے کہ نہیں؟ کسی سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا، کوئی اپنے والد کی میت کو نہیں ہاتھ لگاتا تھا، کوئی دفنانے کے لیے نہیں جاتا تھا اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ ہماری نظروں کے سامنے ہی ہوا ہے چند سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی اس خوف کے اندر، اتنا خوف پوری دنیا خوف کے ہمارے بند ہو گئی، تمام ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا، کوئی کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا، بات نہیں کر رہا، ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس سے مجھے یہ وائرس نہ لگ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں انسان کو خوف کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دے کے آزماتے ہیں اور کبھی لے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے آزماتے ہیں۔ جس کے پاس اگر مال و دولت کی کمی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بہت سارا مال دے، تو اللہ تعالیٰ جب اسے پھر دیتا ہے تو پھر آزماتا ہے کہ اب دیکھتا ہوں کہ میرے صحیح راستے پہ چلتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جب اس کے پاس نہیں تھا تب اس نے واویلا میں چایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کہیں نہ کہیں سے مال مل جائے، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، مجھے پیسے مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی لیا، میں نے تیری آزمائش کیا، میں نے تجھے دیا۔ اب جب اس کو دیا تو یہ دیکھا کہ کیا اس کو پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں ڈال دیتا ہے، مال دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں ڈال دیتا ہے کہ اب یہ صحیح راستے پہ رہتا ہے یا ہٹ جگہ راستے سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے، یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کی جگہ بنائی ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی فرمایا کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے ہیں بس یہ کافی ہے؟ نہیں، ابھی تو تمہاری آزمائش شروع ہوگی، اب ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کھرا کون اور کھوٹا کون۔ تو یہ انسان کو کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھنا کہ یہ دنیا جو ہے یہ خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ضروریات کے پورے ہونے کی جگہ ہے۔ اور انسان یہ سمجھے کہ بس جہاں پہ ایک بہت اچھی اور ایک لگژری زندگی شہر میں گزار کے چلے جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ لگژری لائف بھی گزار رہے ہیں، جب آپ ان سے ملیں گے تو ان کے اپنے ٹیسٹ ہوں گے، وہ اپنی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے، کسی کو کاروبار کی ٹینشن ہے، کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہے، بہت بڑا بزنس ہے تو وہ ڈوب رہا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کے اور مسائل ہیں۔ تو ہر انسان کو سب سے پہلے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی ٹیسٹ میں رکھا ہوتا ہے، اور دوسروں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت اچھی زندگی گزارا، شاید اس کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے حساب سے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی اس لیول کا پھر کرتا ہے، چیک کرنے کے لیے کہ کتنا کھرا۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کس لیول کے ٹیسٹ ہیں کہ ہم تو ان کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے پہ تو چھوٹی سی آزمائش آتی ہے، کبھی بچہ بیمار ہو جائے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ مسائل ہو جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں بہت زیادہ۔ تو ان انبیاء کرام پہ پھر ٹیسٹ بھی بہت بڑے بڑے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا اس کا کوئی قریبی بندہ ہوتا ہے اس کو چیک کرتا ہے
کہ یہ کس طرح سے صحیح راستے پہ رہے گا کہ نہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں حالات میں کہ معیشت ہماری بہت زیادہ کولیپس کر رہی ہے، ہر شخص پریشان ہے، کہ معاشی طور پہ بھی پریشان ہے، اقتصادی طور پہ بھی پریشان ہے، اور پھر لوگوں کے رویوں سے بہت پریشان ہے. ہر طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انسان کو کوئی نہ کوئی امتحانات ہمیں ارد گرد اپنے نظر آتے رہتے ہیں. کبھی جو ہے آفات آ جاتی ہیں، کبھی آندھیاں آ جاتی ہیں، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، پورے پورے شہر جو ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ سارا یہ جو کھیل کر رہے ہیں اس مٹی کی ایک بال کے اوپر، ایک گیند کے اوپر، یہ کیا چکر ہے؟ اس کو کبھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیا ہے؟ یہ جو پوری دنیا کے اندر کبھی فائنینشیل کرائسس، کبھی کسی علاقے کے اندر کبھی وائرس آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے انسان یہ یاد رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان مشکلات کے باوجود کون ہے جو میرے صحیح سیدھے راستے کے اوپر چلتا رہے گا، کون ہے جو کامیابی کی طرف جاتا رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت جامع صورت اس حوالے سے نازل فرمائی، جس کو سورہ عصر کہتے ہیں، جس کی تلاوت بھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے کی. اللہ سبحانہ اس صورت کو تو بہت سارے اسکالرز نے اس صورت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پورے قرآن کا اگر کوئی خلاصہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس صورت کے اندر دیکھے، کیونکہ اس صورت میں جیسے ذکر ہے والعصر، زمانے کا ذکر ہے، ان الانسان لفی خسر، کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئیں گے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں گے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہیں گے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہیں گے. تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ بنتا ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ادھر زمانے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات ادھر پہ بیان کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان بتایا کہ اب تم اپنا ایمان کیسے بوسٹ کرو گے، وہ باتیں ساری قرآن میں آتی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی. عمل صالح کے بارے میں کتنی آیات اور کتنی جگہوں پہ ذکر کیا کہ اپنے اعمال کو وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات کا ذکر آیا. میاں بیوی کے حقوق ہوں، معاشرے کے حقوق ہوں. تو یعنی کہ اگر ہم پورے قرآن کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں، امام شافعی کا یہ قول ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر تدبر اور غور کریں تو یہ ان کے ہدایت کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ صورت. اور اتنی امپورٹنٹ صورت ہے کہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں اس مشکل ٹائم کے اندر، کیونکہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم ہی زمانے کی کھائی ہے، یعنی کہ وہ زمانہ جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. والعصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو، وہ زمانہ جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وہ عمر جو ہماری تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. آپ نے کبھی وہ برف کا ایک بلاک دیکھا ہے؟ اور برف بیچنے والے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پگھلنے سے پہلے پہلے میں اس کو بیچ دوں. ابھی رمضان آئے گا تو ہم دیکھیں گے برف بکری ہوتی ہے بازاروں میں. بالکل اسی طرح سے ہم میلٹ ہو رہے ہیں، ہماری یہ عمر جو ہے وہ گزرتی چلی جا رہی ہے، بہت سپیڈ کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے. لیکن ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ناکامی کا ذریعہ. سورہ تکاثر جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں اس چیز نے کہ تم ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنے کی ایک جستجو میں لگے ہوئے ہو. ابھی میری سیلری 40 ہے تو یا 50 ہو جائے، 50 ہے تو 70 ہو جائے، 70 ہے تو 80 ہو جائے. جس کی 10 ہے وہ بھی قناعت نہیں اختیار کر رہا، جس کی 50 ہے وہ بھی نہیں کر رہا، جس کی 1,00,000 ہے وہ بھی نہیں کر رہا، وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں اس چیز نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو نے، مال کمانے کی جستجو نے تمہیں ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، آخر کار وہی برف کا جو ایک بلاک ہے وہ میلٹ ہو جاتا ہے اور پھر تم آخر کار اپنی قبروں کو دیکھ لیتے ہو، قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. تو ہمیں اس صورت میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جتنے مرضی مشکل حالات ہوں گے، ہم نے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہم ہلاکت میں چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی ہے یہاں پہ والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے. قسم ہوتی کیا کہ جب ہم نے کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہوتی تھی، منیب بیٹھا ہوا تو میں منیب کو بہت ضروری کوئی بات بتانے میں کہوں گا اللہ کی قسم، یا ایسے کوئی بہت بڑی قسم کھا کے بات شروع کروں گا تو یہ میری بات کے اوپر توجہ دے گا کہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قسم کھانی ہوتی ہے تو اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات، تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کو امپورٹنس کے طور پہ بتاتے ہیں
والعصر، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ زمانے کی قسم جو بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام لوگ، تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی کر دی اس چیز کی کہ سب لوگ خسارے کے اندر ہیں. اچھا، انسان ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ سب لوگ خسارے کے اندر ہیں، لیکن ایکسیپشن بتا دی کہ 4 لوگ نہیں ہوں گے، 4 لوگ نہیں ہوں گے صرف. جی دیکھیں ہمارے لیے کتنی زبردست کامیابی کا ایک وہ فارمولہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 4 لوگ نہیں ہوں گے، باقی سب کے سب خسارے میں ہوں گے. جیسے کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب بیان ہے کہ پہلے نفی کر دیتے ہیں، لا الہ، کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی کسی کی تم عبادت نہیں کر سکتے. سب کی جب نفی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اپنا ذکر کرتے ہیں، الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تاکہ اللہ کے علاوہ تمام خداؤں کی نفی ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب بیان رہا ہے قرآن کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں سوائے 4 طرح کے لوگوں کے. یعنی کہ اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 طرح کے لوگ جو ہیں یہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ 4 طرح کے لوگ کون سے ہیں، ان کے بارے میں نمبر 1 الا الذین آمنوا، ایسے لوگ جو ایمان لے کے آئیں گے. پہلی طرح کے لوگ کون ہوں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے. ایمان ایک تو یہ نا کہ جو ہم زبان سے صرف کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور ایمان والے بن جاتے ہیں. ایک تو زبانی ایمان ہے جو قانونی ایمان جسے ہم کہتے ہیں. کوئی بھی نان مسلم ہے، اگر وہ اس کا باپ مسلمان تھا، بچہ نان مسلم ہے، اس کو اس کی جائیداد وراثت نہیں مل سکتی. جب وہ پڑھ لے گا ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہہ دیتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان والا یا مسلمان بن جاتا ہے. اب اس کو وراثت بھی مل گئی اور مسلمانوں کے تمام جو حقوق ہیں وہ بھی اس کو ملنے لگ جاتے ہیں. یہ تو وہ زبانی طور پہ کہتا ہے اور ایک سمجھ ایلیجیبل ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ دل سے ایمان لے کے آتا ہے، دل سے وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کے فرشتے کون ہیں. اور ایمان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ برانچز ہیں، 60 سے زیادہ برانچز ہیں ایمان کی، جس میں ٹاپ لیول پہ ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے. اور سب سے آخری اس کی برانچ یہ ہے کہ ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ انسان راستے میں پڑے ہوئے کوئی بھی نقصان دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اسکالرز نے ان ایمان کے جو درجات یا ایمان کی جو شاخیں نکالی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمارا ایمان کم ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے گالم گلوچ کر رہا ہے، بری لینگویج استعمال کرے تو کیا ہوگا؟ اس کا ایمان کم ہونا شروع ہو جائے گا. اگر وہ بری صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا اس کا ایمان کم ہونا شروع ہو جائے گا. اگر وہ مساجد میں یا دینی اچھی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے صحابہ کرام کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم بازاروں میں اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، بزنس میں لگ جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اسی طرح ہی ہے، بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو اس ایمان کی ہمیں اپنے حفاظت کرنی ہے، اس کو بڑھنے کے جو مواقع ہیں ان کی طرف ہمیں فوکس کرنا ہے. تو نمبر 1 وہ لوگ بچیں گے ناکامی سے جو ایمان والے ہوں گے، جو ایمان کی ان شاخوں کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں گے، ذرا تدبر کریں گے اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی چیزیں کہی ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ایمان. آج ہمارے نزدیک اصل میں جو کامیابی کا جو پیمانہ ہے نا وہ بالکل بدل چکا ہوا ہے. ہمارے نزدیک کامیاب ہوا ہے جس کے پاس شاید دولت زیادہ ہے، جس کے پاس جائیداد زیادہ ہے، جس کا بزنس بہت بڑا ہے، جس کا عہدہ بہت بڑا ہے، کوئی بہت بڑے رینک پہ لگا ہوا ہے، وہ ہے. لیکن اللہ کے ہاں جو لوگ بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں. ان میں سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. نمبر 2، اچھا ایمان کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے. ایک تو ایمان زبان سے ایمان کا ہوتا ہے، پھر بتصدیق بالقلب، انسان جو ہے وہ دل سے اس کو مانتا ہے، پھر وعمل بالجوارح بھی ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی کہ وہ نیک کام بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تصدیق بالقلب کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہت زبردست ایک واقعہ بیان کرتا ہوں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے. وہ ایک صحابہ تھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک شخص کو جنگ میں جیسے آمنا سامنا ہو جاتا ہے اس کو قتل کرنے لگے. تو جیسے اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے فوراً سے کلمہ پڑھ لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ اب اس کی موت آنے والی ہے, تو اس نے اب کلمہ پڑھ لیا, وہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں. لیکن ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جنگ کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصے کا اظہار کیا. فرمایا کہ تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا کہ وہ تمہارے ڈر کی وجہ سے ہی کر رہا تھا, یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ایمان لے کے آ گیا ہو. تو ایمان کا تعلق ایک تو زبان سے ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ انسان دل سے بھی اس کا, اور دل کا ایمان کوئی بھی کسی کا نہیں جانتا. یعنی کہ میں نہیں جانتا کہ میرے دل میں ایمان, اپنے دل کا تو جانتا ہوں, لیکن دوسروں کے دل کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا کہ اس کا ایمان بڑا کمزور ہے, یہ ایسا ہے. یا جیسے ہم دوسروں کے اوپر منافقت کے فتوے لگا دیتے ہیں. لیکن ایک طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے اعمال کس طرح کے ہیں. وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ, یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے پھر وہ ایمان سامنے نظر بھی آتا ہے. یعنی کہ ایک شخص جو واقع ہی گانے سننے کو برائی سمجھتا ہے اور بے حیائی کو برائی سمجھتا ہے, اور اگر وہ دل سے سمجھتا ہے تو پھر وہ کرنے سے بھی رکے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بس وہ کہتا رہے کہ میں دل سے ان چیزوں کو برا جانتا ہوں, کیونکہ دل سے جب انسان کسی کو برا جانتا ہے کسی بھی چیز کو, تو وہ اس کے عمل کے اندر بھی وہ چیز نظر آتی ہے. تو وہ عمل بالجوارح بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایمان کا تعلق ہوتا ہے عمل کے ساتھ. ایک شخص مثال کے طور پر کہے کہ جی بے حیائی کو میں بہت ناپسند کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اعمال کے اندر ہمیں بے حیائی نظر آئے, اس کے اخلاق کے اندر ہمیں بے حیائی نظر آئے. بولے تو گالی دے, جھوٹ بولے, دوسروں کو نقصان دے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دل سے ایمان ابھی اس طرح سے نہیں لے کے آیا, کیونکہ اس کے عمل میں سامنے نظر نہیں آ رہا. تو ایمان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اس کے بعد یہ کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیابی کی طرف جائیں گے جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے, جن کے عمل بھی درست ہوں گے. اور عمل کی درستگی کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ شخص درست کر رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کوئی بھی اگر ہم دین کا کوئی کام لیتے ہیں, مثال کے طور پر کوئی بھی دین سے متعلق کوئی کام کر رہے ہیں, عمل کی درستگی کا تب پتہ چلے گا کہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں. اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقے یا اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ نہیں, بلکہ جو صحیح طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں پوری کوشش کرے گا کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی میں اس طرح سے پڑھوں. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھی دین کا عمل کریں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہوئی ہونی چاہیے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کیا ہم بھی اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں, پھر وہ عمل قابل قبول ہوگا. ورنہ جیسے سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, اس دن لوگ بہت زیادہ اعمال لے کے آئیں گے قیامت والے دن اپنے ساتھ, بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے لوگوں نے, لیکن کیا ہوگا کہ وہ رد کر دیے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ جو عمل کیا ہوگا, وہ جو صدقہ خیرات کیا ہوگا, وہ نماز پڑھی ہوگی, وہ زکوٰۃ دی ہوگی, وہ روزہ رکھا ہوگا, وہ نوافل پڑھے ہوئے ہوں گے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں دین کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو دو طرح کے لوگ, ایمان والے اور دوسرے ہو چکے ہیں جن کے عمل بھی نیک ہوں گے, عمل سے بھی وہ نیک ہوں گے, تو پھر وہ کامیابی کی طرف جائیں گے. اس برف کے بلاک کے پگھلنے سے پہلے انہوں نے اپنے عمل کو بھی درست کیا ہوا ہوگا. صرف دل سے یا صرف زبان سے ایمان والے نہیں ہوں گے, بلکہ وہ اندر سے بھی مانتے ہوں گے, دل سے بھی, اور وہ اپنے عمل سے بھی وہ چیز ثابت کریں گے. اس کے بعد کامیابی کی طرف جانے والے اور ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے والے تیسری طرح کے لوگ وہ ہوں گے. اچھا یہ ایسا ہے کہ ہر شخص میں چاروں کوالٹی ہونا لازمی ہے, ایسا نہیں ان میں سے کسی نے ایک اپنا لی, وہ کہتا ہے میں بہت ایمان والا ہوں, میں عمل نہیں کرتا, یا میں وتواصوا بالحق والی تواصی بالحق نہیں کر سکتا, یا میں صبر نہیں کر سکتا تو شاید میں کامیاب ہوں گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا سب لوگ خسارے میں ہیں جب تک یہ چار کام نہیں کر لیں گے, ورنہ اس دنیا کا بھی خسارہ ہوگا اور آخرت کا بھی خسارہ ہوگا.
یعنی کہ جنرل خسارے کے، ان الانسان لفی خسر، خسر جو ہے ایک جنرل ورڈ ہے، الخسر نہیں ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں وہ صرف نقصان اٹھائیں گے یا شاید آخرت میں صرف نقصان، خسر کا مطلب جنرلی وہ نقصان میں ہیں وہ لوگ، یعنی کہ اس دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ تیسری چیز وتواصوا بالحق، وہ دوسروں کو صحیح بات کی تلقین نہیں کریں گے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے اگر دوست، ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اتنی جرت ہی نہیں رکھتے کہ ہم اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہے ہیں یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ لوگ سگریٹ پیتے میں نہیں پینا، میں نہیں پیوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم برا کام ہوتے ہوئے دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اپنے ہاتھ سے نہیں روکتے تو اپنی زبان سے اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ کام نہ کرو، گناہ ہے، تم بھی نقصان اٹھاؤ گے، ہم بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، تمہارے دل میں، یہ ایمان کا سب سے لو درجہ ہے کہ انسان دل میں تو برا جانے کہ جو کام میرا دوست کر رہا ہے، میرا بھائی کر رہا ہے، یہ برا کام ہے۔ تواصوا بالحق بہت لازمی چیز ہے اگر ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں ہم ایمان والے ہیں، ہم نے نیک عمل کر لیا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، لیکن کوئی بات نہیں، دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو جس طرح کے وہ ہیں ہم بھی اسی طرح کے بن جاتے ہیں، جس طرح ان کا ایمان ہے ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، دوستوں کو بتانا پڑے گا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ اچھی امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی کہ تم اپنے ساتھ لوگوں کی بہتری کا کام کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کر رہے تو تم دیکھ لو کہ تم ان 4 طرح کے لوگوں میں شامل نہیں ہو۔ ہم زبان سے، ہم ہاتھ سے بھی نہیں روکتے، زبان سے بھی نہیں روکتے، بلکہ دل میں بھی برا نہیں جانتے، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع ہوں یا ویسے فرینڈز کی گیدرنگز ہوں، کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ دوست، اگر میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں اور یہ میرا دوست ہے تو میں اس کو کیوں نہیں روک رہا اس چیز سے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ آپ کے لیے اتنا نقصان دہ ہے، یہ آپ کو جنت میں جانے سے روک دے گا، اس دنیا میں بھی آپ کے لیے بہت تباہی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے تباہی۔ ہم کیوں نہیں روکتے؟ اگر ہم واقعی اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں کیوں نہیں روکتے ہم ان کو؟ یہ جو چیز تم موبائل فون پہ دیکھ رہے ہو یہ تمہارا بھی ایمان خراب کر رہی ہے، تمہاری آخرت تباہ کر دے گی اور میری بھی کر دے گی۔ کیوں ہم اتنی جرت نہیں رکھتے اپنے اندر؟ اسی لیے تو یہ پریشانیاں اور مشکلات ہمارے گھیرا کیے ہوئے ہیں، ہر طرف سے انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، کیونکہ ایمان ہمارے کمزور، بالحق میں ہم کمزور۔ اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ صبر ایک اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس پہ تو پورے ٹاپکس، میں بلکہ جہانگیر بھائی کو دعوت دوں گا کہ صبر کے اوپر کچھ دیر بات کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ صبر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو 2 چیزوں سے مدد مانگا کرو، ایک تو نماز اور ایک صبر کے ساتھ۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں ہوں۔ جیسے کوئی بہت بڑے کوئی کہہ دے نا آپ کو جی میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ پریشان نہ ہونا، جاؤ یہ کام کرو، میں ہوں نا۔ کوئی ہمیں کہہ دے، کوئی ایم پی اے کہہ دے، کوئی ایم این اے کہہ دے، کوئی ڈپٹی کمشنر کہہ دے، کوئی علاقے کا کوئی بڑا بندہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرنا، تو کیسے ہم اپنے کو کانفیڈنٹ فیل کریں؟ تو وہ اللہ کی ذات، اتنی بڑی ذات، کائنات کو بنانے والی، ستارے سیارے کہکشائیں سب اس کے کنٹرول میں، یہ دنیا تو ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ہمیں کہہ رہے ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، خود بھی صبر کرو اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہا کرو، جب وہ مشکل میں ہو تو ان کو صبر کی تلقین کیا کرو۔ تو یہ 4 چیزیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پیغام، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ والعصر، اور زمانے کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، اس صورت کے ترجمے کو دہراتے رہا کریں، بے شک تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، ہر طرح کے خسارے میں، دین و دنیا کے خسارے میں۔ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہم لا نجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائیں، الا الذین آمنوا، سوائے 4 طرح کے لوگوں کے،
इल्ला लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लेके आएंगे, अपने अमाल दुरुस्त करेंगे, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, रमज़ान कर लूँगा, अभी तो ये एडिक्शन नहीं छूटती, बाद में कर लूँगा, नहीं, अभी करने होंगे, क्या पता अगला मौका हमें मिले कि ना मिले। अमाल को दुरुस्त करना होगा। वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, और हक और सच्ची बात का कलमा बुलंद करते रहेंगे, बेशक वो अपने दोस्तों की गैदरिंग में हों, बेशक किसी की भी गैदरिंग में हों, हक बात वो करेंगे। एटलीस्ट ज़ुबान से, हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे किसी बुराई को, ज़ुबान से रोकने, दिल में तो कम से कम बुरा जानेंगे कि नहीं, और सब्र की तलकीन करते रहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने इस हवाले से सोचे थे, मैंने आपके सामने बयान किए।